اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود ہو جاتی ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ کسی کو پسند بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کی پسند بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ دل کے اچھا ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ جسے دور کر دیا گیا اسی میں مصلحت ہے، جو پاس ہے اسی میں اللہ کی حکمت ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ خاکی بندے کا مرتبہ پہچان آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ توکل یہ ہے جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہتر ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر، حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین ثم آمین۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ صبر ایک فن ہے، ہر کوئی فنکار نہیں۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ خطروں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیں، خطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ موت فانی زندگی کو دامی حیات میں بدل دیتی ہے، فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ دل تو سبھی کو دیا ہے اللہ نے، مگر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی بنا پاتے ہیں۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنک ہی ماریں گے
اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے بول، اچھے اخلاق انسان کو بہتر سے بہترین بنا دیتے ہیں۔ صبر کریں اور کسی کو نہ بتائیں۔ سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں۔ خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ماضی کی اندھیری قبر سے نکل کے زندگی کی طرف آنا ہے، جس میں اکثر ہی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خداوند کریم تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خداوند کریم کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں بننے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مضمون یہ ہے، اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کے بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ لبوں کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جتنی ذہنیت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہنیت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہے۔ اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا، تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔